منزل روزانہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ منزل اصل میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ہر زمانے میں لوگ لکھتے رہے ہیں، صرف ایک ہی منزل تو نہیں، منزل کے نام سے بہت چیزیں لکھی گئی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے 33 آیات۔ پھر ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ ان 33 آیات کو الگ کر کے دے دیتے تھے لوگوں کو کہ یہ پڑھو۔ اصل میں ابن ماجہ کی روایت میں آئی ہے کہ اس میں سکون ہے، آیات یہ جو ہے، یہ جو منزل ہے اس کے پڑھنے سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے کیا؟ بیسیکلی وہ کتاب و سنت میں جو دعائیں آئی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ نے دعائیں کی ہیں، تابعین اور تبع تابعین نے جو دعائیں کی ہیں، کسی بھی بزرگ نے اس میں سے جو خود مناسب سمجھا، پیاری لگی دعائیں، وہ دعائیں الگ کر لیں۔ اب وہ دعائیں مثلاً بن گئی 200 300، انہوں نے کہا 7 دنوں میں تقسیم کر دو۔ 200 بن گئی ہیں تو روزانہ یہ اتنی آیتیں پڑھتے رہیں، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح بزرگوں نے اپنے ذوق کے مطابق کتاب و سنت کی اور بعد کے دور کی دعاؤں کو جمع کر کے 7 پہ تقسیم کیا ہے، اسے کہتے ہیں منزل۔ اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کو جمع کیا ہے، بہت اچھی منزل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مل جاتی ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پہ کام کیا تھا۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ بھی کیا، بہت عمدہ ترجمہ، کیا بات ہے اس ترجمے کی۔ خیال آتا ہے کئی مرتبہ کہ حضرت کبھی قرآن پاک کا ترجمہ کر دیتے تو کسریں نکل جاتی۔ تو منزل ہر دور میں بزرگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ان دعاؤں کو جمع کیا ہے اور مناجات مقبول کے نام سے ہے، تو اس لیے مناجات مقبول پڑھ لیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں پڑھ لیں، 7 دن ایک ہی 33 آیات ہیں وہ پڑھ لیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اس بندے پر پڑتی ہیں، اللہ کے ناموں کی تجلیات بندے پر پڑتی ہیں۔ آدمی نہیں جانتا، یہ ساری کائنات خدا کی تجلی ہے۔ ہم نے بھی پچھلے دنوں ایک چیز ریکارڈ کروائی تھی، اگر آپ تجلی کی بحث سننا چاہیں تو وہاں ہے۔ ایک ہے تجافی اور ایک ہے تجلی۔ تجافی قرآن میں بھی آیا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور وہ میرے بندے جن کی کروٹیں ان کے بستر سے الگ رہتی ہیں، دور رہتی ہیں۔ جفا بے وفائی کرنا، دور کر دینا۔ تجافی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی، مثلاً ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، اس کرسی کو چھوڑ کے وہاں جا بیٹھے، یہ تجافی ہے، اسے خالی کر دی۔ اور تجلی یہ ہوتی ہے کہ چیز اپنے مقام پر قائم رہے اور اس کے اثرات جا کر دوسرے پر پڑیں، یہ ہوتا ہے فیض، یہ ہوتی ہے تجلی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جہاں ہے وہاں ہے، اس مقام سے جو لوگوں کی طرف، مقام کا لفظ بھی خدا کے لیے کوئی لفظ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کریں، زبان وسیع نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات پڑتی، خدا کی طرف سے یہ فیض اس کی مخلوق تک پہنچتا ہے۔ مثلاً آپ کی تجلی پڑتی ہے، آپ گئے اور جو چیز آپ کے ذہن میں ہے آپ نے اس کو کہا، یہ آپ کی تجلی کلام کی ہے، اس نے وہ کام کیا نہیں کیا الگ بات۔ کبھی کبھی اس تجلی کو ذہنی طور پر ڈالنا ہوتا ہے کہ کسی انسان پر توجہ کرنا اس چیز کی کہ یہ کام کرو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کی نظر جو ہے نا، اللہ بچائے اس سے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ روز کسی کو دیکھتا رہتا ہے، روز کہ یہ کسی طرح میرے قابو میں آ جائے۔ اگر اس کی قوت ارادی کمزور ہے اور دیکھنے والے کی قوت ارادی مضبوط ہے تو ایک دن وہ شکار اس کا ہو ہی جاتی ہے۔
وہ اس سے تعلقات بڑھانے لگتی ہے۔ تو کبھی نظر سے تجلی، کبھی زبان سے کلام ہے، کبھی تحریر سے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی تجلی پڑ جاتی ہے جا کر کسی اور پہ۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی شراب کی عادت ہی نہیں چھوٹتی، ہمیشہ پیتا رہتا ہے، کوئی مرد کامل زندگی میں مل جائے تو اس نے ایک نظر دیکھنا ہی ہے بس، اور کیا ہے۔ ایسی نفرت ہو جاتی ہے شراب سے، یہ اس مرد کامل کی نظر کو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ کہاں ہو، یہ کہاں پہ ہو، یہ نہیں ملتی۔ اس لیے کہ اتنا صاحب مجاہدہ، اتنا متقی اور پرہیزگار آدمی، اور حلال کا رزق نہیں رہا، کرے کہ کیا۔ تو اس لیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی تجلیات پڑھتی ہیں۔ اب اللہ کا کوئی نام لے لیں، اسے کثرت سے پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اپنا تعارف ناموں سے، جو سورہ ہود میں اللہ نے تعارف کیا ہے، قرآن میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ ان ربی رحیم ودود، نبی بولے اور ان کا میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہمیشہ صحیح فیصلے فرمانے والا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ ان ربی وغیرہ بہت آیات ایسی ملیں گی۔ تو اللہ کا کوئی بھی نام کوئی آدمی پڑھتا ہے، اس کے اثرات کچھ عرصے کے بعد اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے حکمت